بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع ہے خدمت خلق۔ اچھا، خدمت خلق کا جو پس منظر ہے، اگر ہم قرآن کریم کے طالب علم کی حیثیت سے اس کو دیکھیں تو قرآن کریم کی آیتیں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے تو وہاں پر قرآن میں نماز کے بعد اگلا کام جو ہے وہ مفاد عامہ کا ہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں ہم قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور اگر اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو تقاضا ہے کہ ایمان لانے کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ نیک اعمال ہے، تو وہ نیک اعمال کی اگر ہم فہرست بنانا شروع کریں، یقیناً سچ بولنا نیک عمل ہے، یقیناً وعدہ خلافی نہ کرنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے کام آنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم خدمت خلق کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں تو جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں وہ یقیناً اللہ کے ہاں شرف قبولیت بخشے گا اور ہماری جو بخشش ہے اس کا سامان ہوگا۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، اگر ہم اس کا ایک سرسری سے جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں لوگوں کی یہ تاثرات تھے، یہ خیالات تھے کہ وہ یتیموں کے مددگار ہیں، وہ بوڑھی عورتوں کا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں، وہ مسافروں اگر تھک جاتے ہیں تو ان کے کام آتے ہیں، مسافروں کو پانی پلانے کے کام آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت ہی مفاد عامہ کے کام کرنا شروع کر دیے تھے، اور یہ مفاد عامہ کے کام وہ ہوتے ہیں جو انسان کی عظمت کو اس کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ تو الحمدللہ قرآن کریم کے قاری ہونے کی حیثیت سے ہم نے بھی اپنے طور پر یہ ایک کام شروع کیا، اور چونکہ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک ٹیم کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ غور کریں گے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام کی ایک ٹیم یعنی ایک جماعت تیار کی، اور اس جماعت نے وہ کر دکھایا جس کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو ٹیم تیار کردہ ٹیم تھی صحابہ اکرام کی، اس نے دنیا کی نہ صرف سیاست، معیشت، معاشرت بلکہ اخلاقی رویت تک کو بدل دیا۔ تو ان کے دلوں میں جو عظمت تھی یا ان کے دلوں میں جو قدر و قیمت تھی وہ اس بات کی تھی کہ اس میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا کیا حکم ہے۔ تو الحمدللہ اس قرآن کریم کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے کی جہاں تک بات ہے، ہماری ٹیم نے مل کر ایک ادارہ بنایا، اس ادارے کے ہی ماتحت ہم نے ایک NGO کی بنیاد رکھی جس کا نام ارائز ایجوکیشنل ہیلتھ فاؤنڈیشن ہم نے ڈیسائیڈ کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے جس کے اندر ہم نے 1999 یعنی 1999 سے ہم خدمت خلق کے کاموں میں اپنی اس ٹیم کے ساتھ ایک اپنا چھوٹا سا کام انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں اگر تھوڑا سا گوش گزار کروں وہ ساتھیوں کو جو ہمیں جانتے ہیں یا جہاں تک یہ میری آواز پہنچے گی ان تک کو بھی، کہ اس NGO کے تحت ہم نے سب سے پہلا کام کیا تھا تعلیم پر۔ تو ہم نے مستحق اور غریب بچے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، سرکاری اسکولوں کے بچے تھے، ان میں ہم نے اس زمانے میں کتابیں تقسیم کی۔ پھر کچھ عرصے بعد گورنمنٹ نے وہ کتابیں دینا شروع کی، تو ہم نے چونکہ ہمارا فنڈ بن چکا تھا، ہمیں فنڈ آ رہا تھا، ہمارے پاس ہمارے ساتھی اپنی محنت سے، اور یہ جو فنڈ آ رہا تھا یہ کوئی سرکاری یا غیر سرکاری اداروں سے نہیں آ رہا تھا، یہ ہمارے آپس کے جو تعلقات تھے، ہمارے آپس کا جو حلقہ احباب تھا، جو لوگ ہمیں جانتے تھے، جو لوگ ہم پہ بھروسہ کرتے تھے، ان کے توسط سے ہم نے یہ فنڈ قائم کیا، اور الحمدللہ اس کی بدولت آج تک ہم کم از کم 15 سے 16 ہزار بچوں میں کتب کی تقسیم کر چکے ہیں۔ کوئی 1-1.5 سے زائد مواقع پر ہم نے جو ہے مختلف مواقع پر ہم نے سلائی مشینوں کی تقسیم کی ہے۔ اسی طریقے سے ارتھ کویک آیا 2005 میں،
تو ہم نے ایک بہت بڑی تعداد میں غذائی اجناس اکٹھی کی، ان کی ضرورت کے کپڑے اور چیزیں۔ 2005 کے زلزلے میں جو ارتھ کویک آیا تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ شدید قسم کا زلزلہ 2005 اکتوبر میں آیا تھا، ان دنوں رمضان تھے، وہ دنوں بھی رمضان تھے، یہ اکتوبر کی بات ہے۔ تو اس زمین میں ہم نے بہت کام کیا، اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، جو لوگ ہمارے پہ بھروسہ کرتے ہیں، انہوں نے اس وقت بھی ہمارا ساتھ دیا اور جو آج تک ساتھ دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سلسلے میں ابھی چونکہ رمضان کی آمد ہے، تو اپنے گھروں کی جو لوگ ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ جس ادارے کو بھی دیتے ہیں دیں، مگر یقیناً ان لوگوں کو ذرا خیال کریں جو لوگ واقعی اور حقیقی معنوں میں جو ہے انسانی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس میں ارائز ایجوکیشنل ہیلتھ فاؤنڈیشن کا نام سر فہرست ہے، اور میں نے اس ضمن میں آپ کو تھوڑی سی گزارش کر دوں کہ کووڈ کے دنوں میں ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم راشن کی تقسیم اگر کرتے تھے تو وہ کسی کو بلا کے نہیں کرتے تھے، کسی کے ہاتھ میں راشن نہیں دیتے تھے، بلکہ دکان سے ایک کارڈ لے لیتے تھے، اور وہ کارڈ اس مستحق آدمی تک پہنچ جاتا تھا، اور وہ کارڈ راشن کا دکان پہ لے جا کے دیتا تھا اور اس کو راشن دے دیا جاتا تھا۔ تو دکاندار کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خرید رہا ہے یا ایسے کوئی دے رہا ہے۔ تو الحمدللہ عزت نفس کے ساتھ لوگوں کے جذبات مجروح نہ ہوں، لوگوں کے احساسات مجروح نہ ہوں، یہ کام ارائز ایجوکیشنل ہیلتھ فاؤنڈیشن 1999 سے آج تک کر رہی ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہماری ایک ٹیم پوری تیار ہو چکی ہے، نوجوان بچے ہیں جو بڑے جذبے سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس پیغام سے جہاں جہاں یہ میرا پیغام جا رہا ہے وہاں ان لوگوں کو نظر کرنی چاہیے، اور میں ساتھ ہی جو ہے ارائز ایجوکیشنل ہیلتھ فاؤنڈیشن کی ایک ہماری ویب سائٹ بھی ہے ارائز فاؤنڈیشن کے نام سے، اس کو بھی آپ اگر چاہیں تو وزٹ کریں، دیکھیں اور ان بچوں کے دستِ راست بنیں۔ وما علینا الا البلاغ۔